نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 24۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ذالکہ وہ، اسم اشارہ بعید ہے، وہ کیا، یہ جو اعراض ہے۔ بینہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، یہاں باسباب بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ قالو وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہم کو، میم سین سین سے ہے، النارو آگ، الا مگر، ایامن دن، یوم کی جمع، معدودات گنے چنے، وغرہم اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، غین را سے ہے، کسی کو غافل پا کر دھوکہ دینا، فی دینہم ان کے دین میں، دال یا نون سے ہے، ما کانو جو تھے وہ، یفترون وہ جھوٹ گڑتے، کسی بات کو گڑنا، بہتان لگانا۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکہ یہ، بینہم اس وجہ سے ہے کہ، قالو وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ علماء یہود، لن تمسن النار ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، الا مگر، ایام معدودات گنے چنے دن چند، اور وہ کہا کرتے تھے کیونکہ 40 دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، لہٰذا اگر ہم آگ میں گئے بھی تو 40 دن کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ معدودات یہاں پر گنے چنے دن، نمبرڈ تھوڑے سے، وغرہم اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو، مغرور بنا رکھا ہے ان کو، فی دینہم ان کے دین میں، کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، ما کانو یفترون جو کچھ وہ گڑتے رہتے، من گڑت خیالات، بناوٹی عقائد، خود ساختہ رسمیں، بدعات، یفترون کا روٹ فارایا سے ہوتا ہے، ان کے دین کے معاملے میں ان کے اطرافات نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جھوٹی گڑی باتیں، خود ساختہ خیال، جو دین انہوں نے بنایا ہے ان کو سب کچھ بلا رکھا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہود کے بنیادی عقیدے میں خرابی ہے، اگرچہ وہ آگ کو مانتے تھے، آگ میں جائیں گے یعنی آخرت کو وہ مانتے تھے، لیکن آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ درست نہ تھا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو اس کا دین بھی دھوکہ دیتا ہے، اس کا دیندار ہونا اس کو دھوکے میں رکھنا۔ بعض اوقات دین پر چلنے والے لوگ، دین کا علم رکھنے والے لوگ بھی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، اور جو زیادہ خطرناک بات ہے، ایک شخص جو دین پر ہے ہی نہیں، وہ ایک اور مصیبت کا شکار ہے۔ تو بعض لوگ دین میں آنے کے باوجود مشکل میں ہیں، خطرے میں ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، بڑی ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، نماز پڑھ کے بھی ہلاکت ہے۔ آگے آتا ہے وہ نمازی جو دکھاوا کرتے ہیں، نماز پڑھ کر خود کو بہت نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ہر وقت روب جماتے ہیں، ہم بہت نمازی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ہم دوسروں سے بہتر ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں، اور ریاکاری سے پاک ہے، لیکن انسان خود کو بہت سیف محسوس کرنے لگ جاتا ہے، میں نمازی ہوں اس لیے مجھے کوئی چیز نقصان نہ دے گی، میں تو تہجد گزار ہوں، جنت میں سیدھا جاؤں گی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا صرف نماز پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی، یا صرف روزہ رکھ لینے سے بات نہیں بنتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے
سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ یہ بات ہے، روزہ رکھ کر وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح صدقہ، زکوٰۃ، پیچھے ہم سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے کہ بعض لوگ صدقہ دیتے ہیں مگر دکھاوا کرتے ہیں، اب وہ دیا ہوا برباد ہوا۔ بعض لوگ دے کر احسان جتلاتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، بدلہ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی صدقے کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا، تو کوئی شخص بھی اپنے کسی نیک عمل کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ میں اتنا نیک عمل کر رہی ہوں۔ بعض لوگ ویلفیئر کا کام کر کے سوچتے ہیں اللہ ہمیں آگ میں نہ ڈالے گا، کیا چاہتے ہو، اللہ خود دیکھے گا کون کیا ڈیزرو کرتا ہے۔ تو غرہم فی دینہم، ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین نے، دین کے بارے میں جو ان کے من گڑت خیال ہیں۔ بعض لوگ بڑے اچھے ارادے سے دین کا کام شروع کرتے ہیں اور اس میں بدعتوں کو رواج دے دیتے ہیں، ایسے طریقے سے کرنے لگ جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوتا۔ مثلاً وہ لوگوں کو ایسی نمازوں کا بتاتے ہیں تو کہیں سنت سے ثابت نہیں۔ اگر 15 شعبان کی رات میں 2 نفل پڑھو، ہر رکعت میں 1000 دفعہ قل اللہ پڑھو تو تمہیں یہ اور یہ مل جائے گا۔ کہاں لکھا ہے؟ کیا کہاں لکھا ہے؟ کیوں تم لوگوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہو ایسی باتیں کر کے؟ یہ بدعت ہے۔ آتا ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی، صحابہ کرام نے نہیں کی، تم اس کو دین کے نام پر لوگوں کو بتا رہے ہو۔ تو کوئی چیز دین میں نہیں نکالنا کیا ہے؟ بدعت۔ اصل میں نہیں تھا، آپ نے اس کو گھڑ کر دین میں شامل کر دیا، وہ دین نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کچھ لوگ دین پر ہوتے ہوئے بھی دھوکے میں مبتلا ہیں، تو یہاں جھوٹی تمناؤں کا متلان کیا جا رہا ہے۔ متلان کہتے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہ ہو، مگر اپنی تمناؤں اور امیدوں پر بھروسہ کرنے مت بیٹھ جانا۔ جو اپنے بارے میں سمجھتے ہو بہت اچھے ہیں، اس میں کہیں دھوکہ نہ کھا جناب۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، بالکل ہے، درست بات ہے، لیکن قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 98 میں آتا ہے، جان لو اچھی طرح اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر آتا ہے بے شک اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اب وہ لوگ یہ آیت ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، ایک آنکھ سے دیکھنا کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ غفور ہے، یہ نہیں پڑھتے وہ عذاب دینے والا بھی ہے، اس آیت پر بھروسہ کر کے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی سب معاف کر دے گا۔ چوری، زنا، ہر غلط کام دل جما کر کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں وہاں یہ بھی لکھا ہے لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی چاہت میں شامل کر لیا ہے تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ صحابہ کرام ان آیات کو پڑھ کر مطمئن کیوں نہیں ہو کر بیٹھ گئے تھے؟ وہ اطمینان سے بیٹھ جاتے کہ فکر کی بات نہیں، جنگ بدر میں حصہ لے لیا اور اللہ نے بدر والوں کے لیے کہہ بھی دیا، فرما دیا جو چاہو کرو، تمہاری پکڑ نہیں۔ انہوں نے اس بنیاد پر کوئی غلط کام نہیں کیے تھے، وہ پھر بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اور ہم کچھ نہ کر کے بھی آرام سے بیٹھے ہیں، اپنی آخرت کے بارے میں محض جھوٹی تمناؤں میں اور امیدوں پر راضی ہو جانا اور کچھ نہ کرنا۔ کبھی آپ نے دنیاوی کاموں میں ایسا کیا ہے؟ اپنے آپ کو بہلا رکھا ہے میں تو تکا لگا کر بھی پاس ہو جاؤں گی، کچھ نہیں ہوتا؟ تو ایسا کرنے والے کبھی کسی اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچتے۔ تکا کبھی کبھار چل جاتا ہے، اس سے کوئی قابلیت نہیں آپ کے اندر آتی۔ قابلیت کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹر کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ واقعی کسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، جیسے ایک شخص ڈاکٹر بننا چاہتا ہے
اور سارا سال وہ ادھر ادھر گھومتا رہے اور امتحان میں ادھر ادھر سے دیکھ لے اور جلدی سے پاس ہو جائے. کسی اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے ایسے طریقوں سے کام نہیں چلتا. اگر دنیا میں کامیابی کے لیے آپ کو سنجیدہ محنت چاہیے تو آخرت کی کامیابی صرف تمناؤں، آرزوؤں اور خوش فہمیوں پر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے بھی آپ کو سنجیدگی چاہیے، محنت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ خطرہ مول لینے والی بات ہے. اب یہ دیکھیں، ان کا بھی آخرت پر یقین تھا، لیکن بعض کا دھوکا ہوتا ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو، آخرت کو، بس اس ایمان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے، کلمہ پڑھ لیے جنت میں چلے جائیں گے. یہودی بھی کہتے تھے نا، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. یہ آخرت کو مانتے تھے، لیکن ان کا یہ ایمان ان کو فائدہ نہ دے گا، کیونکہ ان کا عمل ان کے ایمان کے مطابق نہیں، قول اور فعل میں تضاد ہے. وہ کہتے تو ہیں آخرت ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے، تیاری نہیں کر رہے. کچھ لوگ دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں، اس میں وہ اتنا گم ہے کہ انہیں آخرت بھولی ہوئی ہے. کچھ لوگ دین میں آ کر ہی خوشی محسوس کرتے ہیں، خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.